فضائی جنگ ہار رہا ہے، وہ بری جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کی فوجیں LOC سے بہت پیچھے بھاگ گئی ہیں۔ پاکستانی فوج کی کارکردگی انتہائی بہتر ہے۔ مستقبل میں کیا کوئی ملک اپنی دفاعی ٹیکنالوجی بھارت کو بیچے گا؟ انڈیا ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی کمزور ملک ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی بالکل، پاکستان پر انہوں نے ڈرون پھینکے ہیں۔ یہ ڈرون اسرائیلی ہیں، ہیروپ اس کا نام ہے، اور یہ کوئی برطانوی کمپنی کے اشتراک سے وہ بناتے ہیں۔ یہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ اب انڈیا کی فرسٹریشن اور شکستگی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ وہ فضائی جنگ ہار رہا ہے، وہ بری جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کی فوجیں LOC سے بہت پیچھے بھاگ گئی ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ادھر کہیں دور پٹھان کوٹ میں، کہیں سری نگر میں، کہیں دلی میں، ادھر دور افتادہ LOC سے کافی دور اپنے ملک میں بیٹھ کر ڈرون پھینکتے ہیں اور سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارت کو کتنی بڑی ہزیمت اور شکست کا سامنا ہے۔ 25 ڈرون اس کے باوجود پاکستان نے ان کے گرائے ہیں، یعنی اس کو انٹرسپٹ کیا ہے فضا میں یا اڑتے ہوئے پاکستان نے۔ لیکن اس سے چلے وہ سویلین آبادی پر ڈرونز انہوں نے پھینکے، لیکن اس کو اس تناظر میں اس اینگل سے بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی سویلین آبادی، پاکستان نے تو سویلین آبادی پہ کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن جب ان کے رافیل گرنے لگے، جب ان کے MiG-29 گرنے لگے، جب ان کے Su-30 گرنے لگے، جب ان کے جیگوار گرنے لگے، جب ان کو مسلسل شکست کا سامنا ہے، جب ان کی فوجیں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتی گئی، جب پاکستان کے پائلٹ LOC کے اندر گھس گئے اور ان کے جہازوں کو گرانا شروع کیا، تو پھر حواس باختگی اور فرسٹریشن میں انہوں نے سویلین آبادی پر آخری حربے کے طور پر ڈرون پھینکنے شروع کیے، اور وہ ڈرون بھی پاکستان نے 25 گرا دیے ہیں۔ لیکن پاکستان تو سویلین آبادی پر حملے نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ تو اقوام متحدہ کا جو قانون ہے یا جو عالمی اصول ہے، قوانین ہے، تو سویلین آبادی پر تو حملے نہیں ہوتے۔ لیکن بھارت ہے کہ مسلسل ایک فرسٹریشن کا شکار ہے، بھئی شکست تسلیم کر لیں۔ جی بالکل، آپ کی بات میں آج دیکھ رہا تھا تو عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھی تائید ہو رہی ہے، پاکستان کو بہت بڑی سپورٹ ملنے لگی ہے ڈپلومیٹکلی، ہر حوالے سے، اخلاقی طور پر۔ یعنی آج میں دیکھ رہا تھا تو ایک امریکن سابق سفارتکار ہیں، بہت تجربہ ہے ان کا، الزبتھ تھریل کڈ ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت نے جس دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ دانشمندی سفارتی حوالے سے ہے، وہ دانشمندی حربی یعنی فوجی حوالے سے بھی ہے۔ تو کہتے کہ وہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے اپنی دانشمندی کی۔ ایک تو انہوں نے دشمن کو بھی پیچھے دھکیل دیا، انہوں نے اپنی دفاعی قوت بھی پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ بھائی اسی طرح CNN یعنی کتنا بڑا میڈیا ہے، وہ تو غیر جانبدار ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، تو CNN نے جو پاکستان پہ رپورٹنگ کی ہے، تو CNN نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پاکستانی فوج کی کارکردگی انتہائی بہتر ہے اور وہ پوری دنیا سے خراج لے رہی ہے۔ اب جو آج حملے ہوئے ہیں، ڈرون حملے ہوئے ہیں، اب پوری دنیا کا ری ایکشن اس سلسلے میں سامنے آئے گا۔ پاکستان ظاہر ہے ان کے وہ ڈرون، وہ تو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ ڈرون بھی پڑے ہیں، وہ جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، سٹیز کے اندر یعنی سویلین آبادی پر ڈرون پھینکے ہیں اور ہر جگہ بہت سارے پھینکے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کو ایک بہت بڑی سمپتی مل رہی ہے، ورنہ پاکستان ان کے رافیل گرا سکتا ہے، ان کے MiG-29 گرا سکتا ہے، تو پھر کیا پاکستان ان پہ ڈرون اٹیک نہیں کر سکتا؟ نہ پاکستان سے ان کی ٹیکنالوجی بہتر ہے، نہ پاکستان سے زیادہ ان کی ایکسپرٹی ہے،
تو پاکستان تو تمام حوالوں سے گزشتہ 48-60 گھنٹوں میں تو پوری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان کو واضح برتری حاصل ہے. تو جب اس حوالے سے برتری حاصل ہے تو کیا ڈرون پاکستان ان پہ نہیں کر سکتا؟ لیکن پاکستان پھر بھی، پاکستان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی تہ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، فوری طور پر ایسا کرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن کو لینا پڑتا ہے، بہت سارے ایک پالیسی ترتیب دیتے ہیں. تو پاکستان تو اس کا جواب سیکنڈوں میں ان کو دے سکتا ہے، لیکن پاکستان نہیں دے رہا ہے. پاکستان پوری دنیا کے سامنے انڈیا کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ عالمی اصولوں کو بھی توڑ رہا ہے، وہ سویلین پر اٹیکس کر رہا ہے. آپ دیکھیں اب دہشت گردی ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اسی طرح ماضی میں جو BLA کا جو کردار تھا، جو افغانستان کے اندر جو کردار تھا انڈیا کا، دہشت گردوں کی سپورٹ پاکستان کے خلاف، یہ تمام چیزیں مل کر اب ڈرون تک آ گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا سفارتی طور پر انتہائی حد تک تنہا ہو گیا ہے. کوئی بھی ملک ان کی سپورٹ میں نہیں کھڑا ہے، کہیں بھی بڑا عالمی میڈیا انڈیا کی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں CNN سے لے کر BBC تک اور AFP سے لے کر رائٹر تک، یہ تمام کا تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پوری طرح پاکستان کی سپورٹ کر رہا ہے اور ہر حوالے سے کر رہا ہے. یعنی سفارتی طور پر پاکستان نے بڑا سمارٹلی پلے کیا. اسی طرح جو فوجی برتری پاکستان کو حاصل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو رافیل طیارے پاکستان نے گرائے، تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات عالمی سطح پر اٹھنے لگے ہیں. یعنی پہلے لوگ کہتے تھے کہ یورپین ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا سے بہتر ہے ہر حوالے سے. اب پاکستان کے پاس تو چائنیز ٹیکنالوجی کے JF-17 تھنڈر تھے، ان کے پاس رافیل تھے. تو رافیل یعنی ہمارا تو ایک بھی JF-17 تھنڈر نہیں گرا، ہمارا تو ایک بھی J-10C نہیں گرا، ان کے گرے ہیں. تو یہ سوال اپنی جگہ ایک اور سٹڈی کی جانب ہمیں لے کر جا رہی ہے کہ کیا یورپین ٹیکنالوجی بہتر ہے یا چائنیز ٹیکنالوجی بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات جنم دینے لگے ہیں. ایک ان کی جو پائلٹ کی یا جو ان کے ایئر فورس کی انڈیا کی کیپیسٹی ہے، اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھنے لگے ہیں. مستقبل میں کیا کوئی ملک اپنی ٹیکنالوجی بھارت، کوئی دفاعی ٹیکنالوجی بھارت کو بیچے گا؟ وہ اتنا بڑا رسک لے گا؟ ظاہر ہے فرانس کے ریزرویشنز تو سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو جہاز دیے تھے، آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، پاکستان جہاز پر جہاز آپ کے گرا رہا ہے، تو آپ تو مسلسل ناکامی سے دوچار ہیں اور آپ تو اس کا کیئر بھی نہیں کر سکے جو ٹیکنالوجی ہم نے آپ کو فراہم کی تھی. چائنیز نے جو ٹیکنالوجی پاکستان کو دی تھی، اس ٹیکنالوجی سے تو انہوں نے آپ کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے اپنے جہازوں اور اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بچایا. لیکن آپ کے ہاں تو ایسا نہیں ہوا، آپ تو ناکامی سے دوچار ہوئے. جی بالکل، میں نے اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ جو جنگی فضا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو اس نے بعض بنیادی سوالات کو جنم دینا شروع کیا یا بعض بنیادی تصورات کو تبدیل کرنا شروع کیا. ایک تو میں نے بات کر لی کہ یورپین یا فرینچ ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کے حوالے سے ظاہر ہے چائنیز ٹیکنالوجی کو برتری حاصل ہے مسلسل. دوسری بات یہ کہ انڈیا پاپولیشن مارکٹ ہے بہت بڑا، لیکن پاپولیشن مارکٹ کے علاوہ وہ ان کی ڈیفنس اس لیول کی نہیں ہے جو درکار ہے، اور وہ بہت چیپ، بہت کمزور ڈیفنس ہے انڈیا کا. پاکستان نے جو حشر کر دیا تھا 24 گھنٹے کے اندر وہ پوری دنیا کے سامنے، سارا عالمی میڈیا اس پہ بول رہا ہے. تو ایک تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ ایک پاپولیشن مارکٹ ہے انڈیا، وہاں آپ اپنا سودا بیچ سکتے ہیں، لیکن انڈیا ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی کمزور ملک ہے. دوسری حقیقت جو سامنے آئی وہ چائنیز اور یورپین ٹیکنالوجی کا کمپیریزن ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ایک سٹڈی ہونی چاہیے مستقبل میں، اور شاید ہوگی بھی،
ریسرچز ہونی چاہیے، کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی کو تو بہت واضح برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی اٹھنے لگا ہے، عمران خان کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے میڈیا میں کہ وہ بہت پاپولر ہیں، وہ تاریخی طور پر پاپولر ہیں، وہ ایک مطلب ایک مثال بن گئے ہیں پاپولرٹی۔ تو جنگ کی فضا بننے کے بعد کیا وہ پاپولرٹی کہیں پیچھے نمبروں پر جا رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان نے جب رافیل گرائے، پاکستان نے جب MiG 29 گرائے، جب پاکستانی پائلٹس کی شاندار کارکردگی سامنے آئی ایئر فورس کی، جب LOC پر فوج کی کارکردگی بہت اچھی رہی، جب سیاسی قیادت کے فیصلے بڑے دلیر اور دانشمندانہ رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی فضا سے نئے ہیروز جنم لیتے ہیں، اور یہ پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ یعنی ہم یونان کے دور سے شروع ہو جائیں، ابھی تک آ جائیں، دوسری جنگ عظیم تک، یا ہمارے 1965 کی لڑائی تک، یا کہیں تک، تو نئے ہیروز جنگ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اگر پاکستان کو انڈیا پر برتری بھی حاصل ہے، انڈیا مسلسل ڈیفیٹ بھی ہو رہا ہے، پیچھے بھی ہٹ رہا ہے، پسپا بھی ہو رہا ہے، پاکستان فتح اور کامرانی کی جانب بڑھ رہا ہے، تو پھر اس فضا سے نیا ہیرو تو جنم لے گا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ وہ ہیرو کون ہوگا؟ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو فوج کو لیڈ کرتا ہے وہی ہیرو بنتا ہے، گو کہ دوسرے صفوں سے بھی ہیروز بن کر آتے ہیں، جس طرح میجر عزیز بھٹی یا کرنل شیر ہمارے ہیروز ہیں تاریخی طور پر، لیکن عمومی طور پر جیتنے والی جنگ کا سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ ایک ہیرو کے روپ پر میں سامنے آتا ہے۔ اگر یہ جنگ آگے بڑھی اور پاکستان کو برتری حاصل رہی، انڈیا بہت پیچھے ہٹ گیا اور ہٹ بھی رہا ہے، اب ایران کو بھی بیچ میں ڈالا ہے، اجیت دول جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، سعودی عرب کے ساتھ قریبی رابطے میں، جو پاکستان کی قریبی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کیوں رابطے میں ہیں؟ وہ ان کی مدد تو نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے وہ اس لیے رابطے میں ہیں کہ اب ہم شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، ہماری صلح کروا دیں۔ تو اس فضا سے ایک نیا ہیرو جنم لے سکتا ہے، ایک پاپولرٹی جنم لے سکتی ہے، اور اگر جنگی فضا سے ایک پاپولرٹی اور مقبولیت نے جنم لیا تو پھر عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔